وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ وأحسن، اور احسان کرے اللہ کے بندوں کے اوپر، کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ جب ہم ان بندوں کے اوپر احسان کریں گے، یہ آیات بتا رہی ہے خدا ہمارے اوپر کرے گا۔ ہمارے اوپر احسان تب بند ہوتا ہے جب ہم بندوں پہ احسان بند کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر رحم تب بند ہوتا ہے جب ہم بندوں پہ رحم بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور مولانا الطاف حسین علی نے اس کا ترجمہ کیا، مولانا الطاف حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم ادھر مہربانی کریں، وہ اوپر مہربانی کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ، یہ حدیث سننے کی ہے، ہمارے درس کی زبردست حدیث ہے، سامنے آ گئی۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی حاجت براری میں لگ جائے، کسی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے، خدا ان کی حاجتوں کو پوری کر دیتا ہے۔ ہماری کوئی حاجت ہے، بیماری ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، رب کو درخواست بھی دیے، ٹیبل پہ درخواست پڑھیے، پر قبول نہیں ہوئی ابھی، تو کس طرح قبول کروائیں گے؟ کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے، درخواست قبول ہو جائے گی۔ اولاد کی درخواست دیے، اللہ فرمان ہے، بات نہیں سنتی ہے، پریشان، بیوی نہ فرمان ہے، قسمت خراب ہے، ایک حل ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بس احسان کرے۔ اور عجیب بات میں بتاؤں، رمضان کا موقع ہے، خدا نے مخلوق کو اپنا کنبہ بتایا کہ یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، کنبہ ہے۔ تو جب ہم اس کے کنبے کے ساتھ کریں گے تو کیوں اللہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گی؟ دیکھیے انسان جب اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کرتا نا تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر ماں باپ کی دعا لینی ہو نا، میں آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، اس پر درس دیں گے انشاءاللہ، بہترین درس ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ماں باپ اگر چاہے نا کہ ماں باپ آپ سے راضی ہوں، ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے تہجد میں ہر وقت، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جہاں اور اچھے کام ہے وہاں ایک اچھا کام میں بتاتا ہوں، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھو۔ یہ رمضان ہے، ایک جوڑا اپنے بہن کے لیے خریدا، اماں کو بتایا اماں میں نے بڑی بہن کے لیے چھوٹی کے لیے جوڑا، ماں بڑی خوش ہو گئی، اوئے ہوئے تو بہن کا خیال رکھتا ہے۔ ہمارا بھائی غریب ہے، میں نے اس کے لیے یہ کپڑا لیا، ان کے بیٹوں کے لیے جوتیاں لی، ماں کو بتایا کرو، باپ کو بتایا کرو۔ میں نے آپ کو ایک عجیب بات بتائی تھی، ایک مولوی صاحب، ان کا مدرسہ ہے، ایک دفعہ بلکہ اکثر وہ حالات بہت خراب ہو گئے، ظاہر بات ہے اخراجات ہے، معمولی بات تو نہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا والد صاحب کی قبر پہ گئے، اور والد صاحب کی قبر پہ جانے کے بعد قبر پہ بیٹھ گئے اور مراقبہ شروع کیا۔ یہ ایک طریقہ لکھا ہے ہمارے فتاوی محمودیہ نے، ہندوستان سے جو چھپا، کہ اس انداز سے بیٹھے، روح سے ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے ابو سے کہا دنیا سے جانے کے بعد کہ حالات خراب ہے، مدرسے میں پریشانی ہے، حالات صحیح نہیں ہے، اور میں خود بھی پریشان، کیا وجہ ہے، اپنا راز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے والد صاحب خواب میں آئے اس مولوی صاحب اور فرمایا کہ آج کل تم بھائیوں سے ناراض ہو، اگرچہ غلطی تمہاری نہیں ہے، میری وصیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جیسا بھی معاملہ رکھے تم ان سے اچھا معاملہ رکھے۔ ناراض ہونا تو حق، انسان ناراض ہوتے، انسان خفشی، کوئی سڑے دے گا نا خفشی کلا نہ کلا۔ تو انہوں نے فرمایا جو کچھ بھی ہو وہ تم سے تعلق توڑے تم جوڑے، وہ تم کو گھر سے نکالے تم ان کے گھر، وہ تمہارے بھائی، اللہ خیر کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھ
مر جانے کے بعد بھی والد کو یہ غم ہے کہ میرے بیٹے متحد اور متفق رہیں، مر جانے کے بعد۔ تو دنیا میں بھی اگر ہم بھائیوں کا خیال کریں، بہنوں کا کریں، ماں باپ کتنے خوش ہوں گے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، بھائی بہت قیمتی اثاثہ ہے، سرمایہ۔ دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ آپ مجھے تو فرما رہے ہیں کہ آپ جائیں فرعون کو دعوت دینے کے لیے، میرے زبان میں لکنت ہے، ہارون میرا سگا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کو کر دو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، میرے موسیٰ میں آپ کے اس بازو کو مضبوط کرتا ہوں آپ کے بھائی کے ذریعے سے، آپ کا یہ بازو مضبوط ہوگا آپ کے بھائی کے ذریعے سے۔ دیکھیے ناراض نہ ہو، محلے دار نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، سگا بھائی، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بھیجا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے عربی کے المستطرف، میں نے اس میں پڑھا، اس میں لکھا ہے جب انسان کا بھائی مرتا ہے نا، سگا بھائی، اس کا یہ بازو یہاں سے کٹ جاتا ہے، دہنا بازو کٹ جاتا ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ تو آپ کے احسان کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے سگے بھائی اور سگی بہنیں ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے مفتی صاحب زکوٰۃ بھائی کو دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، نہیں دینی چاہیے۔ بھائی کو زکوٰۃ دو، بہن کو بتاؤ نہیں ہے زکوٰۃ ہے۔ کم عقل لوگ مسئلے نہیں پوچھتے ہم سے، اے دادا زکوٰۃ پہ سیدھے واغلا، بھائی یہ گفٹ ہے، ہدیہ ہے، پھر کچھ نہ بولو۔ زیادہ شرم آتی ہے کسی اور کے ہاتھ میں لفافے میں بند کر دو، بھائی کے گھر بھیج دو، کس نے دیا؟ کسی نے دیا، چھوڑو۔ وہ کیا عید ہوگی، اس کو آگ لگنی چاہیے کہ جس عید میں آپ کے بچے کپڑے پہنے نئے جوتیاں پہنے، اور آپ کا سگا بھائی ہے اس کے بچے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں باہر نکلے۔ وہی تو آئی نہیں ہماری زندگی میں، ایسا نہیں کر، بھائی بھائی ہوتے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کتنا زوردار جملہ یار، زوردار نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں احسان کرو بندوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ۔ مال تو اللہ نے دیا، احسان ہے، اس کو بانٹو نا۔ ہم کم عقل لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب دیں گے تو مال کم ہوگا۔ بھئی دینے سے کم نہیں ہوتے، بڑھتا ہے۔ تم ایک مٹکا ادھر رکھو، پانی رکھو، اس سے پانی نکالو، پانی پڑ رہے گا، خراب ہو جائے گا، نکالو پانی اس میں ڈالو، لوگ پئیں گے، تازہ تازہ پانی آئے گا، تازہ تازہ مال آئے گا، نئے نئے نوٹ آئیں گے، کڑک کڑک نوٹ جس کو کہتے ہیں۔ تم 1000 دو 5 کی نوٹ آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، کہتے ہیں اس کی تسبیح ہے، حضرت نے یہ حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں آج دو کھل لو، آج دو کھل لو۔